انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ اگر آپ تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلے جائیں، اور اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اس پاک ذات کی محبت کی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا صاف اور شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ مال کی محبت سے اوپر درجے کی محبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے، تبھی تو بندہ اپنے محبوب مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے میں رات اور دن کے اختلاف ہی کو نہیں، بلکہ عقائد کے اختلاف، مزاج، مشاہدات اور حالات کے اختلافات کو پیدا فرما کر اپنے تخلیق کے فن کے کمالات کا اظہار فرمایا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سوال یہ ہے، کیا امید اور خوف کا کوئی زمانہ ہوتا ہے؟ کیا وقت بدلنے کا کوئی موسم ہوتا ہے؟ کیا سکون آسمانوں سے نازل ہوتا ہے یا یہ اپنے خیال سے حاصل ہوتا ہے؟ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون؟ آوازوں کے بازاروں میں خاموشی کو پہچانے کون؟ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے، اگر پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ نصیب والے، قسمت والے ہمیشہ عاجز اور مسکین بن کر رہے ہیں۔ وہ کسی مرتبے پر فائز ہو جائیں تب بھی انکسار سے کام لیتے رہے۔ مغرور بادشاہ فرعون کے انجام کے وارث ہوتے ہیں، مسکین ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، وہ سدا بہار ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے، وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے۔ جس چیز کا اظہار کر رہے ہو، اگر اس کے عمل کا وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ مثلاً آپ اظہار یہ کر رہے ہو کہ غصہ نہ کرو، اور جب خود کو غصہ آ جائے تو معاف کر دینا۔ جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ جو جانتا ہے اسے بتانا کیا، اور جو نہیں جانتا اسے بتانا کیا۔
معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کی گئی نیکی گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتی ہے، تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں، تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا بھی ضرور ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب بیمار کا فیصلہ آ جاتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے۔ ریاکار کی تسبیح کو کوڑے پر اگا ہوا سبزہ سمجھ خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے؟ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تا حیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے، فرض دیتا ہے تو قضا بھی رکھتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ بس انسانوں نے نہیں اپنایا۔ ہمارا ماضی ہمارے فرائض کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ توبہ ہماری ڈھال بن چکی ہے، اس پر مایوسی کا ہتھیار نہ چلاؤ۔ ہم بھی کسی عام مسلمان کی طرح انسان ہیں۔ ماضی ہمارا انجام طے نہیں کر سکتا، وہ ہمارا سامان سفر تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ برائی سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنے، کرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنے، اور پسند کرتے ہیں تو پھیلانے والے نہ بنے، کیونکہ تقوی کم سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے۔ دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ یا اللہ، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس جہاں میں پوری ہونے لگی تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ اگر انسان کو زمین پر پیر مار کر اور سینہ تان کر چلنے کی عادت ہو تو زندگی کہیں نہیں ہوتی، صرف موت ہوتی ہے۔ ماضی اور حال کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ماضی میں زندہ رہنے والا انسان کبھی اپنے حال میں خوش رہ ہی نہیں پاتا۔ ماضی کی ڈور اگر اپنی جانب کھینچتی ہی رہے تو حال سے رشتہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے۔ وہ فیصلے، وہ انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں لیے ہوتے۔ اور یہ خاکی خطا کار اپنے جیسے انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے تو اقدامات کر لیتا ہے، مگر اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان نہیں کرتا۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اڑ جائے۔
سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ اے زبان، تم ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہو۔ اے زبان، لیکن تم ایک نہ ختم ہونے والی بیماری بھی۔ بدترین بیماری جو کسی کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دلیلوں سے نفرت کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور دانائی کے پانی سے۔ لوگ دنیاوی عشق میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں۔ جو شخص تقوی کے لباس سے محروم ہوتا ہے اسے پردہ اچھا نہیں لگتا۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم دوسروں کے لیے دل سے دعا کر کے دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ صبر وہ چابی ہے جو انسان کے لیے وقت کا ہر دروازہ خود بخود کھول دیتی ہے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہے۔ پہلے کبھی نمرود، پھر فرعون تھا، پھر یزید تھا، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو اپنے زخموں سے درد کا اندازہ کرتے ہیں، دوسری قسم ان کی ہے جو دوسروں کے زخم دیکھ کر درد کا اندازہ کرتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کہتے ہیں، کل بازار جانا ہوا، دو کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا، واپسی پر انہی دونوں کو آپس میں کھیلتا دیکھا، پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پر لڑے تھے اور آج تک نہیں بولے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ اگر خدا تمہیں یہاں تک لایا ہے تو خدا ہی تمہیں اس کے پار بھی لے کر جائے گا۔ انا جب دل کے سامنے آ جاتی ہے تو دل کے سارے رشتے ختم کر کے دم لیتی ہے، کہتی ہے، میں اکیلی جیتی ہوں، تم بھی اکیلے جی لو۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب آپ نے نیکی نہیں، تجارت کی ہے۔ اپنے دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھوکر سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، یہ اصل وظیفہ ہے۔ اگر تم کسی کے غلام ہی بننا چاہتے ہو
تو ایک اللہ کے غلام بنو۔ جب انسان موسیٰ بنتا ہے تو تمہارا رب اس کی مدد کو خضر بھیج دیتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ عشق آیا تو عقل بیچاری بیکار ہو گئی، سورج نکلا تو شمع کی کوئی حقیقت نہ رہی۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا ہوں دنیا کے ویرانوں سے تیرے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ دیندار آدمی کو جلدی خوف آ جاتا ہے، خوف اس کی عقل مندی کا نام ہے۔ بے علم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے فضل و کرم پر رکھ نظریں، اپنے سجدوں کا اعتبار نہ کر۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق والی قوم سب سے نرالی قوم ہے، کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم، قبیلے یا کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کی رہنما ہے۔ میں ہوں پتنگ کاغذی، ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، چاہا ادھر گھٹا دیا، چاہا ادھر بڑھا دیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ یاد رکھ کہ جن لوگوں کے دل میں حسد نہیں وہ مطلق جنتی ہیں، اور جن کے دل میں حسد ہے وہ دوزخ والے ہیں اور ان سے بھی بدتر ہیں۔ صبر کرو، کیونکہ تمہارا نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کب اور کیوں روئے تھے۔ اللہ سے تعلق اپنا اس بچے جیسا بناؤ جو رو رو کر اپنی ماں سے اپنی بات منوا ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ اسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والی کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے برے لوگوں سے ہار جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر وہ دل جو کہ عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے اور قبر کے سوا کچھ نہیں۔ یہ لباس نہیں جو روز بروز بدلا جائے، عشق کفن ہے، پہن کر اتارا نہیں جاتا۔ ضمیر بیچنے والوں نے خوب کام کیا، جسے عروج پہ دیکھا اسے سلام کیا۔ امید دینے والے بنے، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔
نعمتوں کی بے قدری حقیقت میں ناشکری ہے۔ جس بھی نعمت کی ناقدری کریں گے وہ ایک دن آپ سے لے لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، علم ہو یا کوئی بھی رشتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اولیٰ ہے۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دوسرے کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے اور جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تکلیف وہ سواری ہے جس پر سوار ہونا آ جائے تو انسان صبر کی منزل کو پا لیتا ہے، اور صبر اس مقام کا نام ہے جہاں اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگاؤ اور اللہ سے کبھی مت ہٹاؤ۔ دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی سے دونوں نہیں کھلتے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر جھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ چیخیں گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر۔ جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کر میں غموں سے جیت جاتا ہوں یا رب۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائیں دیے جا رہا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔
ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور حقیقت بھی۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ وقت ہمیشہ رک جاتا ہے، تحریروں میں، تصویروں میں، لوگ نکل جاتے ہیں آگے اپنی اپنی تقدیروں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس کی روح بدن سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں غرور، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نفرت کچھ نہیں، صرف دل کا پاگل پن ہے۔ آپ نے فرمایا، ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تیرا راز تیرا خون ہے، اسے صرف تیرے ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ شخص اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے، اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے، میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو، میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے۔ تخت، طاقت کی لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے اس کے لیے تو وہاں تک ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح ہوائیں اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر جملہ بھی پکارتا ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ سچ ہے کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے عزت حاصل کرتا ہے۔ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں،
ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اسے خوش رکھے گا تو پھر دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ جس شخص کا خود خدا نگہبان ہو اس کی حفاظت دنیا کی ہر چیز کرتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی نشانی ہے مومن کی۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، تصویر ہی تو ہے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو اللہ کی رحمت کی عطا سمجھتے ہیں۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح اور مناجات میں لگ جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپناپن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر یعنی موت کے وقت بھی پرسکون رہے، اور بے چین رہنے والے تخت شاہی پر بھی سسکیاں بھرتے رہے۔ خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حالات سے بھی اور خیالات سے بھی۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ اپنی بری یادوں کے ساتھ مارکا آرائی مت کیجیے، آپ ہی ہاریں گے۔ ان کے ساتھ صلح رکھیں اور سکون کو روح پر حاوی ہونے دیں۔ پیدا کرنے والے کی چاہت کے خلاف جو زندگی ہوگی وہ خوف زدہ ہوگی۔ اگر ہم آپس میں مہربان نہ ہوں تو دشمن کے مقابلے میں متحد کیسے ہوں گے؟ بامقصد اور بامعنی زندگی موت کے ڈر سے بے نیاز ہوتی ہے۔ پاک سوچوں کے لیے پاک کردار ہونا لازمی ہے۔ اگر انسان کا اندر سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔
خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ بلند خیال لوگ فطرت کے انوکھے شاہکار ہیں، ان کو الگ راز ہستی ملا، ان کو نئے معنی ملے زندگی کے، ان کو حاصل اور محرومی کے نئے رخ سے آشنائی ہوئی۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ طاقت دراصل خوف کی حدود میں بادشاہی کرتی ہے، بے خوف کے مدار میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ ہمارے شہر کی آب و ہوا منافق ہے، یہاں وہ پیڑ ہرے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ موت صرف سانس یا آنکھ کے بند ہو جانے کا نام نہیں، ہر آرزو کی موت موت ہے۔ جس کے مزاج میں دینا نہیں ہے اس کے نصیب میں بلند خیالی نہیں۔ تم مال تقسیم نہیں کرتے، خیالات کیسے بانٹو گے؟ اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے تو طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ خیال کی اصلاح ہو جائے تو ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو، خواہ برا ہو، خوف سے آزاد رہتا ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں، اس کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا سجدہ نہ کر کے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوتی ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں کو ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ گناہوں کا لالچ انسان کو بوسیدہ یعنی پرانا کر دیتا ہے۔ دراصل اللہ کی طرف سفر اللہ کے ساتھ کا سفر ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ نصیحت وہ ہے جس سے اگلے کو ایک راہ ملے، اندھیروں میں ایک روشنی ملے۔ نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزتی کرتے رہو اور وہ احساس کمتری میں چلا جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا، اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ بلند خیال انسان خاک پر بھی بیٹھا ہو پھر بھی وہ بلند ہی ہوتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔
جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک تمہارے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ اپنے آنے والے وقت کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے۔ اگر عادتوں کو بدلیں تو آنے والا وقت خود ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہماری عادتیں اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مکمل اچھا ہو یا صرف برا ہو۔ برے سے برے میں بھی اچھائی ہوتی ہے اور اچھے سے اچھے میں بھی برائی ہوتی ہے۔ اس لیے خامیاں اپنی تلاش کریں اور خوبیاں دوسروں کی۔ خوشی تب آتی ہے جب آپ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیں اور جو پریشانیاں آپ کو نہیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ دریا پار کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہیے تو خاموش رہو۔ اللہ کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ رب سے اپنے تعلق کو سنجیدہ لو۔ بڑا سوچنا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ محبت انسان میں ٹھہراؤ لاتی ہے۔ وہ اوپر سے جتنا پرسکون نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی بے چین ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں دولت لگے تو دولت میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ، جس سکون اور اطمینان سے روح ہمارے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے ہمارے جسم سے روح کا نکلنا ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ یہاں دنیا میں تو مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا؟ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کو اطمینان۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے کچھ روز ہیں گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ سنو، موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ غمگین رہنا ایسا ہے جیسے چھتری لیے پھرنا اور انتظار کرنا کہ کب بارش ہوگی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ جب طوفان آتا ہے تو درختوں کی جڑیں مٹی کو اور مضبوطی سے جکڑ لیتی ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اور سخت جان ہو جاتا ہے، اس کی برداشت کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ درست جواب دینا علم ہے، جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت ذہانت ہے۔ یقین کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ خاموشی صرف ایک لفظ نہیں، یہ بذات خود ایک زبان ہے۔ شور لہروں کی عادت ہوتی ہے،
اور خاموشی چٹان کی طاقت، خاموشی بہادروں کی پہچان ہے، خاموشی سنجیدگی اور طاقت کا جوہر ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر رکھتی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی دوسروں کی زندگی جہنم بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جن کی عقلیں کم ہو جاتی ہیں وہ فضول کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کے راستے کو آسان کر لو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ مومن یہی کرتا ہے۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ زندگی کی بہترین آمدنی سکون ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں نہیں، عشق درجے پر پہنچاتا ہے۔ ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو؟ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو ذلیل کرنے والا اپنے سے اوپر لوگوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ جو سب کے دل رکھتا ہے وہ بھی ایک دل رکھتا ہے۔ لفظ اندھے کبھی نہیں ہوتے، بولنے والا سوچتا ہی نہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ زندگی میں اچھے لمحات کو چنو، نہ کہ اچھی چیزوں کو۔ چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ انسان کے اندر چھپی ہوئی اس کی میں رب کے آگے اسے سرخ رو نہیں ہونے دیتی۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے، لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ برائی کی طرف تو نفس
دوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر زبردستی لانا پڑتا ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا بے وقوفی ہے، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کرانا نہیں۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہو تو بازار جایا کرو، بازار جا کر اپنی ضرورت پیدا مت کیا کرو۔ زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے انصاف نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا انصاف کرے گا؟ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ اس کی اچھائی کو بڑھاپا نہیں آتا۔ جس بات کا آپ سے تعلق نہیں اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ قیمتی سامان سے لے کر اضافی بوجھ تک کا سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مغرور انسان اس پرندے کی طرح ہے جو جتنا آسمان کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ عروج اور زوال میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عروج میں انسان تکبر کرتا ہے اور زوال میں ناشکری۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ دل بھی اسی طرح اگتا جاتے ہیں جس طرح بدن اگتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے حکیمانہ تفریح کا انتظام کیا کرو۔ محبت کا ایک خوبصورت نام عزت بھی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ کم آرزو والا انسان مطمئن رہتا ہے۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بخشا جائے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ منزل دور سہی لیکن نظر کے سامنے ہونی چاہیے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی ذمہ دار یہی ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، اور راز بھی کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب، کہاں اور کیسے آنی ہے۔
اگر زندگی آپ کو 100 بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے لیے اللہ کی لاکھوں کروڑوں بلکہ لامحدود نعمتیں موجود ہیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا ہے۔ سارا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو منمانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کر دے گا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیالات میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی مانگ لیا کریں جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوئی ہیں۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود کے لیے دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ کبھی کبھی ادھورا پن تکمیل سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ جس کا باطن نیک ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ ہر انسان کی عقل کا اندازہ اس کی زبان پر جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاہت کے مطابق تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور گناہ کبھی بھولتا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ صاف رہنا اور پاک رہنا مومن کی طبیعت ہے اور غصے کو پی جانا اس کی عادت۔ افسوس کہ اب تو زیادہ تر کوئی مجبوری، مطلب دکھ یا کوئی واقعہ ہی بندے کو مسجد کے اندر تک لانے کا سبب ہوتا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، معلوم چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ وہ شخص آزاد نہیں ہے جس کا ذہن پرسکون نہ ہو۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔ سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ کاش کہ لوگ ایسے ہو کہ اندر سے باہر جیسے ہو۔ عشق تیری رگیں نچوڑے گا، دیکھ دیوانے ہمت نہ ہارنا۔ ہر بندے میں انسان جیسی عادات نہیں ہوتی۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک تیرے سوا ہمیں کوئی زوال نہیں، ویسے تو خوش ہوں بہت مگر حال یہ ہے کہ کوئی حال نہیں۔ ناکامی فکر کا باعث نہیں ہے، فکر مند تو آپ کو ان موقعوں پر ہونا چاہیے جو آپ کو ملے تھے لیکن آپ نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب اس کی سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جو اپنے رب سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنے لگتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو
جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ میرے مالک، رو رو کر بس یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہم کو۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ شہنشاہی نہیں ہم کو فقیری دے مولا، دنیا پر نہیں دلوں پر حکومت دے مولا۔ والدین کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے، جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے، اگر بندے میں سمجھ ہو۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو، بشرط یہ کہ وہ علم نافع ہو۔ کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا ظرف اور معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ آدمی نے خود ہی اپنی زندگی میں زہر بھرا ہے اور اب خود ہی تریاق کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے پڑوسی تک بھی اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ عقیدت ہو یا محبت، دھیمے لہجوں میں ہی جچتی ہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ اے بندے خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، لیکن اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ بے شک خوشحال زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت پر راضی ہے۔ دنیا سے اپنے دل کو نکال لو، اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو، اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔ جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، بغض عیب ڈھونڈ لیتا ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دے۔
جو اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ دوست ایک پیوند کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ اپنے جیسوں کو ہی دوست بناؤ تاکہ بدرنگ نہ لگو۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ رزق میں برکت دے اور اضافہ کرے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ میں فنا ہوں، ذات ہے فانی میری، بس خدا ہی ہے بقا جو عشق ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے۔ سرے طور